رضائے الہی پانے کے لیے حج کروں گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور قرا یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے. غور کیجئے، آج ایسا لگتا ہے یہ زمانہ آ گیا ہے. آج شہرت پانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں چلو تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، حج پر چلتے ہیں. ارے یہ حج ہے، پکنک نہیں. اور کچھ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے ابھی حج پر گئے نہیں ہیں، اور جانے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا ہے. حج سے واپس آئے فوراً اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا ہے. میں یہاں جس نے حاجی لگایا یا جس کو حاجی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں اور آپ اپنے دل پر غور کریں کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چل جائیں. میں کیوں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ریاکاری سے بچنا ہے. اور اس سفر میں ریاکاری یعنی دکھلاوا بہت حملہ کرتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی باریک انداز میں دل میں داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ بڑی منتیں کرتے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ بڑی اچھی جگہ جا رہے ہیں، لجا کر روتے روتے ہمیں الوداع کرتے ہیں تو دل پھولنے لگتا ہے. پھر بندہ وہاں سے آ کر اپنی بڑی باتیں بتاتا ہے، میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، مجھے یہ بھی موقع ملا تو میں نے یہ دعا کی تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی. غور کیجیے، اپنے دل پر غور کیجیے، کیوں ہم اپنے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں. حال ہمارا یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں، اگر میں ابھی کسی سے پوچھوں کہ 15 سال پرانی نیکی کس کس کو یاد ہے تو شاید سارے ہی ہاتھ اٹھ جائیں گے. 25 سال پرانی نیکی کس کو یاد ہے؟ ہمیں یاد ہوگا ہم نے اتنے سال پہلے عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں الحمدللہ کام ہو گیا تھا. اگر یہ پوچھوں کہ کل کا گناہ کس کو یاد ہے، آج صبح غلطی ہو گئی تھی وہ کس کو یاد ہے؟ ہم گناہ بھولتے جا رہے ہیں، نیکیاں پرانی بھی یاد رکھی ہیں اور سب کو بتائی جا رہے ہیں. خدارا حج کیجئے گا مگر دکھلاوے کے لیے نہیں.